بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے۔ اگر ہم سیاسی حوالے سے دیکھیں تو دو بڑی شخصیات کا آج برتھ ڈے ہے۔ اس سے ہٹ کے آج ہمارا ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرسمس ڈے کے حوالے سے کہ آج 25 دسمبر ہے اور کرسچن کمیونٹی اس کو اس حوالے سے مناتی ہے، کرسمس ڈے کے حوالے سے مناتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے مجھے کوئی بات کی تھی کہ آج یہ موضوع اس پر بات کریں گے، تو ابھی میرے ذہن میں تو نہیں تھا کہ آپ کیا بات کرنی ہے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا یہ موضوع آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے، یہ تو آپ ہی آگاہ کریں گے ہمیں۔ جی، بات کے آغاز سے پہلے ہی میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ مندی ہوتی ہے۔ تو میری آج یہ تھا کہ کیونکہ آج ایک بہت بڑا مذہبی تہوار ہے ایک اقلیت کے لیے، پاکستان کے اندر عیسائیت ایک اقلیت کے طور پر آباد ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے حوالے سے کافی سارا جو ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بحثیں بھی چلتی ہیں، ٹرینڈ بھی چلتے ہیں، تو میں کہا کہ اس کے اوپر چلو ایک ہم بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ خالصتاً ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی یا وہ چیز ہے نہیں، تو میں نے بہتر جانا کہ آپ کے ساتھ آپ سے رائے لی جائے۔ ہماری ٹاک بھی تو اوپن ہوتی ہے۔ جی، ہماری ٹاک اوپن ہے، تو یہ بھی ہماری ہی ٹاک میں ایک چیز آتی ہے کیونکہ اس کا تعلق سوشل بھی ہے نا۔ ہاں جی، بالکل۔ جی، اچھا، یہ آج جس طرح کمیونٹی کے اندر جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ عید منا رہی ہے، ہاں جی، اور اس عید کے پیچھے اب بطور مسلم اس بات کا تو میں پہلے ہی کنفرم کر دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر جس طرح کے اس عید کے اوپر ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تو اس کے منانے کو تو بالکل ہی یہ تو 100% مطلب سمجھیں کہ ریجیکٹڈ اس میں آگے مسلمان کے لیے۔ دوسرا جو میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کا ہم اس دن کے آنے سے پہلے ہی 2-4 دن پہلے ایک خاص قسم کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے اس والز کے اوپر اپنے سٹیٹس کے اوپر یہ شروع کر لیتے ہیں ایک اس تہوار کے خلاف ٹرینڈ، تو کیا یہ چیز بین المذاہب امانگی کے یا اس کے خلاف تو نہیں آتی، دل آزاری دوسرے مذاہب کی؟ یہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ آپ سے کروں۔ اچھا، مطلب یہ کیونکہ خالص عیسائیوں کا تہوار ہے تو اس میں ہم کیا خام خواہ تو نہیں اس کے اندر یہ پوسٹ وغیرہ کرتے؟ میرے خیال میں یہ جو پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں یا علماء کی طرف سے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، یہ اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ عیسائی اس کو کیوں مناتے ہیں، یا ہم کرسچن کمیونٹی کو یہ مخاطب کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ منائیں، یہ اس طرح وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کا ڈیفرنس ہے، جو ہمارا عقیدہ وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو اللہ پر توحید پر ایمان لاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جو عیسائیت کا جو عقیدہ ہے یہ کرسمس کے حوالے سے، وہ اس کو معاذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ یہ معاذ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور یہ بہت بری چیز لاتے ہیں، یعنی اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، معاذ اللہ، یعنی اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ اس طرح کا کہنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ اس عقیدے کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات بیان کرتے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا، کہ یہ جو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو میری کرسمس کا ایک لفظ بولتے ہیں، اب یہ تو ایک کفریہ جملہ ہے۔ اب کوئی آدمی جان بوجھ کر اور اس عقیدے کے ساتھ بولتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ تو بات کلیئر ہے، صحیح۔ لیکن ہمارے کچھ غفلت میں جو بول دیتے ہیں تو کم از کم جملہ تو کفریہ ہے نا، تو اس سے بھی تو ہمیں بچنا چاہیے۔
مطلب اگر ایک شخص یہ کہہ دیتا ہے اور فرض میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ انجانے میں کہہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں پھر اسلام کیا وہ رائے دے گا کہ وہ توبہ کرے؟ اب اس میں تو یہ بات ہے نا کہ اول تو ہمیں اویئرنس ہونی چاہیے. ہم اپنے مذہب سے اتنے لا علم کیوں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کیا کہنا کیا نہیں کہنا. اب یہاں پر جو چیز کہی جاتی ہے ہمارے ایک خاص جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے نا پھر وہ کچھ مذہب کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے، ایک واجبی سے تعلق ہوتا ہے جی. وہ پھر ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب یہ عمل تو کسی صورت بھی جائز کو نہیں کہا جا سکتا. صحیح. تو اس وجہ سے اب اس اویئرنس کے لیے اگر کوئی ٹرینڈ چلتا ہے تو ٹھیک ہے. اب اس پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اس ہماری جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے یا جو مختلف کمیونٹیز اس ہماری ریاست میں بستی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی ریلیشن میں فرق پڑے گا تو یہاں پر جھگڑے فسادات، میرے خیال میں اس سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے، اب جس طرح کے ہم معاشرے میں رہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہمارے جس طرح پہلے بر صغیر انڈیپینڈنس سے پہلے تو ہم بالکل اکٹھے تھے، ہندو بھی ساتھ تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو کافی ساری رسم و رواج میں ایک دوسرے کے یہ شریک ہوا کرتے تھے. اب اسی طرح اب جس طرح آج عید ہے کرسچینٹی کی، ہاں تو وہ مختلف قسم کے کھانے مختلف قسم کی تقریبات بناتے ہیں، اور اگر وہ پڑوسی ہوں، قریب کا گھر ہو ان کا، یا ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کچھ اداروں کے اندر ان کی ملازمت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اب موقع کے اوپر اگر میرے ساتھ میرا کوئی یا تو مجھے کوئی اس ایونٹ کی کھانے کی چیز پیش کرتا ہے یا مجھے اس ایونٹ کی دعوت دیتا ہے تو وہاں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں پھر کچھ اس طرح صورت آدمی بنا لے کہ نہ اس کو محسوس ہو. اچھا پھر اگر ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. صحیح. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کا مثلاً کوئی دوست ہے یا آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں تو ممانعت نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ اپنے مذہب کے حوالے سے جب کلیئر ہوں گے تو وہ بھی تو احتیاط کرے گا. اچھا پھر اس میں یہ بات کہ اس کی دل آزاری وغیرہ ہوگی یا جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے تو اس میں دل آزاری والا معاملہ میرے خیال میں اس میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ کرسچن ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ عید الفطر میں شریک ہوتے ہیں. جی. اچھا مناتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ منانا چاہیے. آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ان کی مرضی وہ جو دین بھی وہ فالو کریں. صحیح. لیکن اس میں اس چیز کو ہم اپنے بہتر رویوں کے ساتھ تو کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا اگر اس کی کوئی فوتگی ہو گئی تو آپ اس کو جا کے کہہ دیں کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، آپ اس کے ساتھ تعزیت میں شریک ہو جائیں، مطلب اس کا دکھ بانٹ لیں. آپ یہ دعا تو نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے کیونکہ یہ تو اس کے لیے جی مطلب غیر مسلم کا یہ تو بالکل جی ہاں جی لیکن اس حد تک تو رویہ رکھا جا سکتا ہے. انسانی ہمدردی مطلب ہم کر سکتے ہیں. ہاں جی کر سکتے ہیں بالکل. اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھیں ایک انسانی ہمدردی ایک جو تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے نا رویوں کے اعتبار سے وہ تو ان کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. بلکہ یہ چیز میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس میں یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو فرقے ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان کے ہاں یہ چیز اس کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے. مثلا ہمارے ہاں میڈیا پہ ایک شوچہ چھوڑا جاتا ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. اچھا پھر فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب میں اپنے ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے ظاہر کالج میں، انہوں نے جب فرقہ واریت کے حوالے سے بات کی تو میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا جی فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے؟ صحیح. اب وہ فرقہ واریت کی تعریف وہ کرنے لگے جو ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ بھی ایک مسلک کا بن جائے، دوسرے مسلک کا بن جائے، یہ فرقہ واریت ہے، فرقوں میں تقسیم ہے. اب یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اب میرے بھی ایسے دوست ہیں جو دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہمارے درمیان تو کوئی اس طرح کی چپکلش یا انارکی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، انارکی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رویوں میں بہتری ہے.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ مطلب سپیس چھوڑی ہوئی ہے، ہر آپ نے سپیس دی ہوئی ہے. جی اچھا پھر اس میں یہ ہے، اب اس میں یہ ہے نا کہ میں اگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو کوئی باہر سے بندہ آئے گا، وہ کہے گا بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ تو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں. فرقہ واریت اس چیز کا نام نہیں ہے، فرقہ واریت نام ہے رویوں میں. اگر آپ اس کے مسلک سے اختلاف رکھتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ، اس کو بھی فرقہ واریت نہیں کہا جاتا. ہاں آپ اس کے ذاتیات پہ اتر آئیں، اس کو گالیاں دینے لگ جائیں، یہ ہے فرقہ واریت. اور بہترین رویوں سے ہم فرقہ واریت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو چیز پائی جاتی ہے کہ مثلاً اگر آپ مطلب ان کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ بھی آپ ہمارے ملک کے باشندے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کی دنیاوی معاملات ہیں، اس میں آپ بہتری لائیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان کا تہوار اپنا لیں. اس میں کل جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر. اچھا ایک اور چیز ہے جو ہمارے ہاں اکثر کرسچینٹی ہے نا، فرض کرو جس ایریا میں میں اور آپ بیٹھے ہیں تو یہاں کوئی کافی ان کی مخدوش حالت ہوتی ہے. مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ مستحق ٹائپ لوگ ہیں، اس طرح ہے نا. ہاں جی ہاں جی. اچھا اب جیسے ان کا یہ تہوار آتا ہے، جس طرح ہم اپنی عید کی تیاری کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں سارا. تو بعض دفعہ ان کی یہ چیز ہوتی ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ آفس میں یہ کچھ واقعہ ہوا تھا، تو وہ کچھ چیزیں پھر آپ مطلب کچھ لوگ ان کو چیزیں دیتے ہیں رقم کی صورت میں، تحفے کی صورت میں، اس میں اب وہ میں نے مطلب جب میرے سے بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی تو میں اس ٹائم کافی ایک کنفیوز تھا کہ کیا کیا جائے. اب ہمارے آفس میں کہا کہ جی ان کی عید ہے، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، مطلب اکثر ان کا کام بھی ہمارے ہاں جس طرح سینیٹری وغیرہ کی اس میں آتا ہے، تو ان کے مطلب نا ان کا ایک ہی تو یہ خوشی کا دن ہے، تو ان کے بچوں کے لیے کوئی چیز سارا. تو اس چیز کا اب کیا آپ کے ہاں کیا مطلب اس کے اوپر جواب ہے؟ اگر آپ اس کی ہمدردی کے لیے مطلب آپ آج وہ غریب ہے، اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اگر آپ اس نیت سے دیں تو یہ تو پھر اچھا پھر اس میں ایک اور دوسرا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ انسانیت. اگر وہ بھوکا ہے یا اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو آپ کپڑے پہننے کے لیے دے سکتے ہیں. اچھا پھر میرے خیال میں آپ نے آواز درمیان میں کٹ گئی تھی، آپ شاید یہی سوال آپ نے کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فرض کرو کہ وہ عام معمولی دنوں کو میں تو چلو جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے نا. اب خاص اسی دن کے حوالے سے لوگ ان کو راشن دیتے ہیں یا کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز مطلب ان کو گفٹ کرتے ہیں کہ ان کی عید ہے. ہاں جی، تو اس خاص دن کے حوالے سے تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں ان کی اس عقیدے کو. صحیح. تو اس حوالے سے تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے. ہاں اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ ضرورت کی چیز تو ان کو دے سکتے ہیں. اگر آپ ایک محلے میں ایک ہی علاقے میں بس رہے ہیں پھر ظاہر ہے کہ آپس میں رہنے کے لیے تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو ممکن ہے کہ کل وہ آپ سے متاثر ہو کر بھی اسلام قبول کر لے. صحیح. تو یہ چیز ہے. باقی جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں بہت زیادہ اس طرح کھل کر نہیں آنا چاہیے، جی مطلب ایک باقاعدہ ٹرینڈ بن جانا اور وہ ہر بندہ یہ لازم سمجھ لیتا ہے کہ میں نے یہ پوسٹ کرنی ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کچھ مذہب بیزار طبقہ اس کو پھر اپنا ٹرینڈ بنا لیتا ہے. صحیح. میں اب یہ عرض کروں کہ کسی زمانے میں یہاں پر ہولی کا بھی وہ ہوا تھا، سسٹم چلا تھا ایک یونیورسٹی کے اندر، تو اس پر بھی اب ظاہر تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. اب ہولی ہندوؤں کا یہ لمز یونیورسٹی کے اندر بھی ہوا ہے غالباً، وہی پھر وہی میرے ذہن میں جی لمز یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ یہ منائی گئی تھی ہولی. نہیں ہے تو کل کو اگر آپ یہ کہیں پھر آہستہ آہستہ تو اب مسلمانوں کے تہوار ختم ہوتے جائیں گے اور پھر اب غیر مسلموں کے تہوار منانا شروع کر دیں. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ آج کل ہم جو عیدیں مناتے ہیں، عیدیں کیا ہوتی ہیں؟ اول تو ہم نماز سے بھی دور ہیں اور اگر عید کی نماز پڑھنے گئے واپس آ کے ہم سو گئے. عید کے دن تو ہم پھر اس طرح گزارتے ہیں، ملنے ملانے میں تو نہیں گزارتے. یعنی پھر ہم ان تہواروں جو اپنا مسلمانوں کا تہوار ان کو چھوڑ کر ہاں جی اس کو ایک معمولی سمجھ لیا ہوا ہے ہم نے. ہاں جی
تو یہ چیز بھی تو پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہے. مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن جو ہے ہماری فیتھ کی پروٹیکشن کی خاطر عام آدمی کو اس بنیادی عقیدے میں مطلب محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی کمپین کرنا بھی کوئی بین المذاہب یا اس دل آزاری میں نہیں آتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے نا. میں تو اس فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. جی. اب فرضی چیز تو جب چیز سامنے آئے گی تو پھر آدمی اپنی رائے دے سکتا ہے. صحیح. تو اب اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہاں پر آج تک کسی نے کسی کرسچن کو مخاطب کر کے ہی نہیں کہا کہ آپ غلط کرو. گو کہ وہ ہمارے نظریے سے، اسلام کے نظریے سے، قرآن و سنت کے نظریے سے وہ غلط ہے، باطل عقیدہ ہے. لیکن یہاں پر جو اصلاح کی جاتی ہے وہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی جاتی ہے. ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. بہت شکریہ. آج اس سے کافی ساری چیزیں مجھے بھی کچھ وہ ہوا ہے، باقی جو ناظرین ہو گئے ان کو بھی انشاءاللہ اس چیز کا فائدہ ہوگا.